دوران طواف کچھ کام حرام ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو نہیں کرنے۔ مثال کے طور پہ بے وضو طواف کرنا، آپ کو باوضو طواف کرنا ہے، اور فرض کر لیں کہ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ فوراً باہر جائیں، وضو کر کے دوبارہ آئیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے کم از کم 3 چکر پورے کر لیے تھے تو، یا 4 چکر پورے کر لیے تھے للاکثر حکم الکل کے تحت، تو پھر تو آپ آگے ہی کنٹینیو رکھیں، لیکن 4 سے کم کیے تھے تو پھر نئے سرے سے آپ کو طواف اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ لیکن بے وضو طواف کریں گے تو پھر اس کے اوپر جرمانہ عائد ہوگا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اچھا، جو لوگ شرعی معذور ہوتے ہیں، جن کو بار بار قطرات آنے کے مسائل ہوتے ہیں، یا کسی بہن کو جیسے استحاضہ ہوتا ہے، بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے مسلسل، تو ایسے لوگ جو ہیں وضو کریں اور طواف کریں، چونکہ ان کے ساتھ شرعی عذر ہے۔ آپ کا دوران طواف جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسی حالت میں طواف کر لیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ جن کے ساتھ صحیح شرعی عذر نہیں ہے، ان کو وضو کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو ہے کہ بڑی احتیاط چاہیے کہ حالت احرام میں ستر نہ کھل جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات خاص طور پہ جس کے پیٹ بڑا ہوتا ہے، وہ احرام پہنتا ہے تو وہ مرد کے لیے ناف کے سوراخ سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بدن چھپانا فرض ہے۔ اب وہ ڈھلک جاتا ہے پیٹ سے، ناف سے نیچے تک کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، گناہ ہے۔ ایسے ہی جب ہم چلتے ہیں تو ذرا احتیاط کریں کہ ایسا احرام نہ پہن لیں کہ رانیں کھلی ہوئی نظر آئیں، گھٹنے اور رانیں، یہ بعض اوقات ہوتا ہے ہوا سے یا ویسے ہی مطلب یہ کہ کھچ جاتے ہیں، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، یہ دوران طواف بھی منع۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ بلا عذر ویل چیئر پر آپ نے اگر طواف کیا تو یہ گناہ ہے، اس میں دم لازم ہوگا، بلا عذر نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کا عذر ہے، جیسے والدہ ہیں، بوڑھی ہیں، بیمار ہیں کوئی، ان کو آپ ویل چیئر پہ کروا رہے ہیں ایک الگ بات ہے، لیکن صحت مند آدمی نے سوچا چلو یار میں ہی ویل چیئر پہ بیٹھ کے مزے کر کے کسی کو پیسے دے کے کروا لوں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ اسی طریقے سے حتیم جو ہے، وہ حتیم کہتے ہیں وہ باؤنڈری وال آپ نے وائڈ دیکھی ہو، دوران طواف آپ حتیم کے اندر سے نہیں گزر سکتے، اس کے باہر سے گزریں گے، اگرچہ وہ کعبۃ اللہ کا، چونکہ وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، وہ رہ گیا تھا تعمیرات سے، اور نبی کریم نے اسی حیات تو اس کو قائم رکھنے کا حکم دیا، اس لیے اس کے اندر سے نہیں نکلیں گے بلکہ اطراف سے نکلیں گے۔ اور اسی طرح اگر 7 چکروں سے کم آپ نے طواف کر کے چھوڑ دیا، 5 چکر کر کے چلے گئے تو آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ 7 چکر کم از کم ہوں گے۔ اور مکروہ کام جو دوران طواف ہیں وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں، فضول گفتگو کرنا، خامخواہ باتیں تبصرہ ہے، وہ دیکھ فلاں، وہ دیکھ چائنا والے، وہ ملائیشیا والے، ارے بھائی آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت خصوصی طور پہ آپ کی طرف متوجہ، اس طرح کی فضول باتیں کرنے کیا فائدہ۔ اور اسی طریقے سے کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں جیسے سیلفی بنا رہے ہیں، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھر میں کال ملا لیں گے، ویڈیو چلا دیں گے، دیکھیں وہ کعبۃ اللہ، یہ بھائی یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے، یہ اپنے گناہوں کو یاد کرنے کا وقت ہے، یکسوئی سے عبادت کریں۔ یہ کہ آپ نے ایک اور آدمی کو انٹر کر لیا اس میں اور وہ سارا وہ مطلب آپ کی یکسوئی تو ختم ہو گئی، اس لیے پوری یکسوئی کے ساتھ کریں، یہ مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے ناپاک کپڑوں میں اگر طواف کیا تو مکروہ ہے، طواف ہو جائے گا لیکن کراہت کے ساتھ۔ یوں ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ رمل یا اجتباء مرد کے لیے سنت ہے، اس کو ترک کرنا بلا عذر یہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ کھانا پینا بھی حالت طواف میں، یعنی طواف کے دوران مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے بہرحال۔ ہاں اگر بہت شدید پیاس لگ رہی ہے، بہت حلق خشک ہو چکا ہے، گرمی بہت شدید ہوتی ہے بعض اوقات، تو تھوڑا بہت 1-2 گھونٹ آپ پانی پی سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پیشاب وغیرہ کا غلبہ ہے تو طواف جاری رکھنا خلاف سنت مکروہ ہے۔ اور آوارہ نظری بھی مکروہ ہے۔ آوارہ نظری کا مطلب دائیں بائیں دیکھنا، نئے نئے چہرے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، کہیں چائنا سے، جاپان سے، ملائیشیا سے، ایران سے، عراق سے، تو وہ آدمی دیکھتا رہتا ہے چہرے، عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر یکسوئی نہیں رہتی، آوارہ نظری نہیں ہونی چاہیے، اپنی توجہ صرف اللہ کی طرف رکھیں۔ اچھا کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ علماء سے اور مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کریں، اگر آپ لوگوں سے معلوم کریں گے ہر ایک اپنے اپنی بولی بول رہا ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کسی نے 10 حج کیے ہوں اور 50 عمرے کیے ہوں، عالم نہیں ہو جاتا۔ یہ کوئی یہ کہ ہم نے تو جی 50 عمرے کیے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، نو، عمرے کرنے سے علم کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ مفتیان کرام سے معلوم کریں۔ جب آپ طواف کر رہے ہیں، اگر کعبۃ اللہ کو دیکھ کے طواف کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں، آپ اس طرف نظر کر سکتے ہیں، سینہ نہ پھیرے کعبۃ اللہ کی طرف، طواف ایسے ہی ہوگا، یوں نہیں ہوگا۔
لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کعبۃ اللہ کو، برکت ہے بہت زیادہ، اس کو دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے۔ اور باقی یہ کہ دوران طواف باقی کام جائز ہوتے ہیں، مثلا سلام کرنا، کسی کے سلام کا جواب دینا، پانی اگر پیاس سے پانی پینا، ضرورتاً کلام کرنا، کوئی دینی مسئلہ دریافت کرنا کسی سے، یا کوئی آپ دینی مسئلہ کسی کو بتا دیں، ان کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد سعی کے بارے میں بھی میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو خیال کرنا ہے۔ سعی میں یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر بلا عذر سعی نہیں کر سکتے، یعنی ویل چیئر کے اوپر اگر آپ صحت مند ہیں، ویل چیئر پہ نہیں کر سکتے، دم لازم ہو جائے گا، تو آپ کو پیدل ہی کرنے ہوگا۔ بعض اوقات یہ بھی لوگوں نے کیا ہوا ہے، وہ ویل چیئر کیونکہ ہوتی ہیں وہ بنائی ہوئی جگہ، اور وہ جلدی جلدی کروا دیتے ہیں تو وہ بیٹھ کے کرنے لگ جاتے ہیں، تھک گئے نہیں طواف کر کے۔ ہرگز نہیں، اگر آپ بیمار ہیں، ضعیف ہیں، کوئی مجبوری ہے، ایک الگ بات ہے، ورنہ پھر آپ کو ویسے ہی سعی کرنی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تمام امور آپ ذہن میں رکھیں۔ سعی باوضو کرنا افضل ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا بے وضو بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو مسعی ہے، سعی کا جو مقام ہے، یہ مسجد سے باہر ہے۔ جب آپ نکلنے لگیں تو باہر تو الٹا قدم باہر رکھ کے اور پھر آپ نکلیں۔